میں حاضر رہوں. اب آؤ آمدم برسرے مطلب. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ اتنے اتنے مدرسے مکتب کھول کے کیا فائدہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر گھر میں اسکول کھل جائے اس کے پاس اس کے لیے آمادہ اور تیار. جتنی انگلش اسکول کھل جائے, جتنی اردو ہندی مراٹھی اسکول کھل جائے, ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی, کوئی ایک رتی مخالفت نہیں کی. لیکن جہاں مکتب اور مدرسے اور دینی اداروں کی بات آتی ہے, ان لبرل لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا. یہ اتنا کیا ضرورت, کیا ضرورت. آج اسی پر میں کچھ دیر عرض کروں گا. یقین جانو اسلام کے آج تک بچے رہنے میں سب سے بڑا کردار جس چیز نے ادا کیا ہے وہ یہی دینی مدرسے. یقین جانے یہ دینی مدرسے نہ ہوتے تو اسلام آج ایسا نہ ہوتا جیسا آج ہے. اسلام کا بنیادی وہ دن جب قرآن نازل ہوا, اللہ نے اعلان کیا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے. اللہ نے اسلام دیا اللہ کو ایک ماننے کے لیے, اللہ کی توحید, رسولوں کی رسالت, نبیوں کی نبوت کے ماننے کے لیے, پورے دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. لیکن اللہ نے توحید کا بیان پہلے نہیں فرمایا, رسالت کا بیان پہلے نہیں فرمایا. قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اقرا, پڑھو. اس لیے کہ جب تک پڑھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, نہ اللہ کو اللہ نہ اللہ کو اللہ مان سکیں گے, نہ رسول کو رسول مان سکیں گے. سارے اسلام کی بنیاد ہے علم ہدایت. اگر علم ہدایت نہ ہو تو نہ خدا کو خدا کوئی مانے, نہ رسول کو رسول مانے, نہ قرآن کو قرآن مانے, نہ اسلام کو اسلام مانے. تو سارے اسلام کی بنیاد ایک طرح سے آ گئی تعلیم و تعلم, درس و تدریس. اس لیے اللہ نے سب سے پہلا حکم جو نازل کیا قرآن کے 30 پاروں, وہ بھی 29ویں پارے 30ویں پارے, اقرا 30ویں پارے, اقرا پڑھو بسم ربک, اپنے رب کے نام سے, تمہارے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو. اور پھر آگے بھی فرمایا علم بالقلم, جس نے علم دیا قلم کے ذریعے. علم, قلم, تحریر, تقریر, تدریس, درس و تدریس, تصنیف و تالیف کا سب سے پہلا سبق اسلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآن کے ذریعے میں دیا. اور دنیا میں بتایا جب تک علم, تعلیم و تعلم, درس و تدریس سے قوم جڑی رہے گی اس وقت تک اس قوم کو اللہ عزت دے گا, سربلندی دے گا. اور اللہ کے نبی نے مسجدیں بنانے کی تحریک بعد میں کی. سب سے پہلے نبی کریم نے مدرسہ قائم کیا جسے کہتے ہیں دار ارقم ابن ابی ارقم. مکۃ المکرمہ کی 13 سالہ سرکار کی مکی زندگی گواہ. اللہ کے نبی نے ایک بھی مسجد بنانے کا حکم نہیں دیا. حکم کیا دیا کیا بلکہ خود عمل کیا. مسجد میں بیٹھ کے دار ارقم ابن ابی ارقم میں بیٹھ کے درس و تدریس کرتے رہے, یعنی دین سکھاتے رہے, قرآن پہنچاتے رہے. ہجرت کی مدینہ منورہ پہنچے. اب 13 سال کے بعد یقین ہو گیا کہ اسلام کو اب اور عظمت و سربلندی ملنے والی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب پہلی مسجد قائم کرنے کا حکم کیا. 13 سال کے بعد مسجد قباء پہلی مسجد بنائی. پھر اس کے چند دنوں کے بعد مدینہ امینہ تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. لیکن مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھ کر میرے آقا علیہ السلام کی عظمت دیکھو, حکمت بالغہ, سرکار کی عقل و دانش کے قربان. مسجد نبوی سجدوں کے لیے بنائی اور مسجد نبوی کی دیوار سے لگ کر اصحاب صفہ کے لیے نبی نے مدرسہ قائم کر دیا. آج کہتے ہیں مدرسے کی کیا ضرورت, اتنی بڑی مسجد ہے وہیں پڑھاؤ. سیٹھوں سے پوچھو تمہارے لیے 100 200 500 600 گز کے مکان بہت ہیں. ہم اسی بھیونڈی میں دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان میں
8 آدمی ہے اور 8 مالے کی بلڈنگ بنی ہوئی، اس کے لیے کوئی جا کے نہیں بولتا کہ اتنا بڑا مکان بنانے کی کیا ضرورت؟ تم اپنا مکان بناتے ہو، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہو، اس کے لیے تو ہم نے کبھی نہیں کسی تم سے کہا کہ یہ جو اتنا شاندار مکان بنا رہے ہو کروڑوں کا، کیا اسی میں مرو گے، اسی میں دفن ہوگے؟ تمہارا تاج محل بن رہا ہے، تم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو تو اس کے لیے پھر کوئی بات نہیں۔ اور جب دینی کام کے لیے بات آتی ہے تو کہتے ہیں مسجد میں پڑھا دو۔ میرے آقا نے مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کی دیوار کے باہر مدرسہ قائم کر کے بتایا، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ۔ مسجد نبوی، مدرسہ اصحاب صفہ کا وہ حصہ، خانقاہ یہ تو سرکار جہاں بیٹھ جائیں خانقاہ ہی خانقاہ۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در وے بوت کہ در کئی در وے بوت کو قیل و قال محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیل اور قال یہ سب مسجد میں بھی، مدرسے میں بھی اور خانقاہ میں بھی ہوتی، لیکن ان سب میں بنیادی حیثیت مدرسے کو حاصل ہے۔ مدرسہ اگر کامیاب ہے تو مسجدوں کو امام ملیں گے۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو تمہاری مسجدوں کو امام صاحب نہیں ملتے، مؤذن نہیں ملتے۔ اور جب تم مدرسے نہیں ہوتے تو مسجد میں آ کے اس کو دیکھتے، ابے تو پڑھا دے، ابے تو پڑھا دے، ایک دوسرے کو دھکے مارتے۔ اور حدیث میں غیب داں نبی نے بتایا قیامت کے قریب ایک وہ وقت آئے گا کہ مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے، لوگ ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے، ابے تو پڑھا، ابے تو پڑھا۔ یہ کیوں ہوگا؟ ان مدرسوں سے دوری ہمیں مسجدوں میں امام نہیں دے گی، مدرسوں سے دوری۔ ہم مر جائیں گے تو ہماری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہمارے دادا مر جائیں گے تو ایصال ثواب فاتحہ کون کرے گا؟ ہم مر گئے تو ہمارے مردوں کو غسل کون دے گا؟ کفنائے گا کون؟ دفنائے گا کون؟ آج تو یہ شاہب بہادر قبرستان کے اندر بھی بالکل پریس کیے ہوئے استری کڑک کپڑے میں جاتے ہیں، جوتے اور چپل بھی نہیں اتارتے، اب مٹی بھی ڈالتے ہیں تو ایسے نزاکت سے۔ قبر میں اترنے بولو تو ان کی نانی مر جائے، ڈرتے ہیں کہ کہیں مردہ کھینچ نہ لے ہمیں، مرنے سے اتنے ڈرتے ہیں آج ہماری قوم کے لوگ۔ آج اگر ہماری قوم کا بھرم کسی نے رکھا ہے تو انہی مدرسوں نے رکھا۔ بات تلخ ہے، ہوتی رہے، لیکن حق بات کہی گئی، کہی جائے گی، کہی جاتی رہے گی۔ ان مدرسوں کے وجود سے دین قائم، اور جتنے ہمارے اکابرین ہیں ان سب اکابرین کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں مدرسوں سے رہا ہے۔ کسی بھی عالم کو دیکھ لو، سارے صحابہ درسگاہ نبوت کے فیض یافتہ، تابعین اصحاب نبی کے فیض یافتہ، اہل بیت اطہار خاندان نبوت کے افراد سے فیض یافتہ، ائمہ مجتہدین اپنے اساتذہ کے فیض یافتہ، اولیاء کاملین۔ غوث کی نیاز، خواجہ کی نیاز ہم بہت کرتے ہیں، کیا غوث و خواجہ بغیر مدرسے گئے اتنے اونچے درجے پہ پہنچے؟ حضور غوث پاک نے عمر کے 25 سال کی عمر تک مسلسل مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، 25 سال کی عمر تک۔ اور جب 25 سال کی عمر ہو کے مدرسی درسی علوم سے فارغ ہوئے تو انہی مدرسوں میں حضور غوث پاک پڑھانے لگے، استاذ بن گئے۔ اور کسی نے اپنے پیر غوث روشن ضمیر غوث پاک سے پوچھا کہ حضور اللہ نے آپ کو قطبیت کبریٰ کا مقام بخشا، یہ اونچا درجہ آپ کو کیسے ملا؟ غوث پاک نے خود قصیدہ غوثیہ میں کہا کہ میں علم دین پڑھتا رہا، بڑھتا رہا، علم دین پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ یہ کسی صوفی، عام صوفی کی بات نہیں ہے، نشیڑی کی، یہ سچے صوفی کی بات ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ علم دین پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو قطب بنا دیا. اور ہمارے خواجہ ہند کے راجہ جب انہیں اللہ رب العزت نے اپنے باغ کی باغبانی سے نکال کر ملت اسلامیہ کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کا رب نے ارادہ کیا تو اللہ کریم نے ان کے دل میں داعیہ پیدا کیا میں پہلے علم سیکھوں. حالانکہ ابتدائی تعلیم تو حاصل کر چکے تھے لیکن علم دین کا رسوخ حاصل کرنا ضروری تھا. تو اپنا گھر بار کاروبار باغ بغیچہ پنچکی سب بیچ کے راہ خدا میں خیرات کر دی اور 1 ماہ کا توشہ لے کر وہ اپنے علاقے سنجر سے ماوراء نہر کی طرف چلے نیشاپور کی طرف. تاشقند نیشاپور سمرقند بخارا کی طرف حضور غریب نواز پہنچے اور وہاں 1-2 دن نہیں کئی برسوں تک سمرقند اور نیشاپور کے مدرسوں میں حضور غریب نواز نے شرف تلمذ پایا اپنے اساتذہ سے. وہاں بیٹھ کر پڑھے اور پڑھ کر جب بڑھے اتنے بڑے عالم دین ہو گئے کہ پورے ماوراء نہر میں غریب نواز سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اس کے بعد وہ مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ پہنچے. اور آج تو لوگ سوچتے یہ ہیں کہ ہم ادھر مرید بنے اب بھی غوث اعظم ہو جائیں ابھی قطب عالم بن جائیں. سوچتے یہ ہیں کہ 2-4 مسائل سیکھ لیں. اور آج کل تو واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ سب بس بستر پہ لیٹ کر واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے علامہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو بڑی سخت محنت کے بعد آدمی کامل انسان اور کامل مسلمان بنتا ہے. اسلام کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری اور ان دونوں نے بتا دیا کہ ہمیں اس مقام بلند پر رب نے جب پہنچایا تو پہلے ہمیں عالم دین بنایا. انہی مکتبوں میں مدرسوں میں خانقاہوں میں اللہ نے ہمیں علم دین عطا کیا اور علم دین عطا کرنے کے بعد اللہ نے غوثیت اور خواجگی عطا فرمائی. اب پھر تم کہتے ہو کہ مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ یقین جانو کہ مرنا برحق ہے. کون ہے ایسا آؤ میرے سامنے کہے کہ میں نہیں مرتا. موت برحق ہے. اب مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے. حاضری دینے کے بعد فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اور وہاں ڈنڈی بھی نہیں مار سکتے کہ خدا کے علم سے کوئی چیز ہم چھپا لیں. وہ تو علیم بذات الصدور مولا ہے. سب اسے پتا. جب مرنا ہی ہے حساب دینا ہی ہے تو وہاں جا کے یہ بتا کہہ نہیں سکو گے کہ مدرسے میں ہم گئے نہیں تھے ہم کو نہیں پتا تھا کہ نماز فرض ہے کہ نہیں. اللہ کے فرشتے ڈنڈے ماریں گے علم سیکھا کیوں نہیں جب ہم نے اپنے محبوب کے ذریعے کہہ دیا تھا علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض. بہرکیف مدرسے جب تک مدرسے آباد تھے اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی ملتی رہی. پچھلے 1400 سال کی تاریخ اسلام پڑھ جائیں جب تک مدرسے آباد تھے اسلامی معاشرہ عزت والا تھا. اور جب مدرسوں پر ادبار آیا ظلم و تعدی کا بازار گرمایا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلام لوگوں کے دلوں سے سماج سے ذہن سے نکلتا گیا. یاد رکھو مسجدیں توڑ رہے ہیں توڑنے دو اس سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. ایک مسجد تم توڑو گے اللہ 1 لاکھ مسجد بنوانے پہ قدرت. ہمارے سماجی سٹیٹس کو تم بند کرنا چاہو سارے ڈاکٹروں پہ پابندی لگا دو کہ جتنے مسلمان ڈاکٹر ہیں یہ علاج نہیں کر سکتے. سارے وکیل پابندی لگا دو کہ یہ وکالت نہیں کر سکتے. ہمارا خدا قدرت والا ہے. اس نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر ممکن پہ قادر ہے.
وہ جیسے چاہے گا اللہ اپنے بندوں کو رزق دے گا. لیکن یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین نے یہ جان لیا کہ اسلام کو نہ علم، نہ طاقت، نہ قوت، نہ دولت، نہ حکومت، کسی کے بل پر بھی اسلام کو ہم دبا نہیں سکتے. ایک ہی چیز ہے کہ علم کا، دینی علوم ان سے چھین لیے جائیں. اور جس دن ان لوگوں نے اس کے ذہن و فکر سے دینی علوم ان کے دل سے نکل جائیں گے، اس کے بعد اس قوم کے پاس جسم رہ جائے گا، روح نہیں رہے گی. اور اس کی بہت عظیم مثال میں آپ کو دوں. ماوراء النہر یعنی ایران افغانستان کے اوپر کا حصہ، بیچ میں دریائے جیحون اور سیحون ہے، اس کے اس طرف کے اس پار کہتے ہیں ماوراء النہر. وہاں پر جو ممالک ہیں آپ گن لیں، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ جتنے تان ہیں سب ادھر ہی. اور وہیں سے آگے بڑھیں گے تو ایک طرف ترکی ہے، اسی سے آگے بڑھیں تو روس ہے. یہ ماوراء النہر اتنا عظیم اسلامی مرکز تھا کہ مکہ مدینے کی تو بات تھی الگ، اس کے بعد کوفہ، پھر بغداد، ان دونوں کی شان الگ. اس کے بعد اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا، سب سے عظیم مرکز اگر کہیں تھا تو وہ ازبکستان تھا. یہی ماوراء النہر کا علاقہ، خاص طور سے ازبکستان. بچپن سے ازبکستان پڑھتا رہا، اور بچپن سے یہ پڑھتا رہا تاشقند، سمرقند، بخارا، نیشاپور، ان سب کو پڑھتا رہا. اور ہمارے بزرگوں میں اسلام کی تاریخ میں جتنی عظیم کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بیشتر سرمایہ تاشقند، سمرقند، بخارا، نیشاپور وغیرہ ہی سے ملتا ہے. آپ سن کے حیرت کریں گے کہ سائے ستہ کے جتنے محدثین ہیں ان سب کا تعلق اسی ملک سے ہے. امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجہ، امام نسائی، امام نصفی، امام دارمی، یہ جتنے ہیں سارے محدثین اور ان کے علاوہ بے شمار محدثین، ان سب کا تعلق ازبکستان سے. فقہ حنفی میں بغداد اور کوفہ کے بعد سارے فقہ حنفی کی بنیاد اگر کہیں ہے تو ازبکستان میں. فقہ حنفی کی سب سے باعظمت کتاب ہدایہ شریف. یہ ہدایہ شریف جو ضخیم ترین کتاب ہے فقہ حنفی کے لیے، پوری دنیا میں آج بھی بغیر ہدایہ کے فقہ حنفی کوئی پڑھ سکتا نہیں، پڑھا سکتا ہے. اس کے مصنف حضرت علامہ برہان الدین مرغینانی رحمت اللہ علیہ ازبکستان کے ہیں، وہیں پہ ان کا مزار. امام بخاری کا مزار وہیں پہ، امام ابن ماجہ کا مزار وہیں پہ، امام نسائی کا مزار وہیں پہ. فتاوے کی بات کریں، فتاوی قاضی خان، امام قاضی خان علیہ رحمت و رضوان، اتنے باجبروت فقہ حنفی کے امام کہ ہمارے آقا امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتاوی رضویہ میں 1600 جگہ فتاوی امام قاضی خان کا حوالہ دیا ہے. 1600 جگہ، اور بھی بہت ساری باتیں ان کے بارے میں لکھی. براہ راست امام محمد اور امام ابو یوسف کے شاگردوں کی فوج ظفر موج ہے وہاں. فقہ حنفی کے جتنے اجلے اکابر ہیں ان کی اکثریت وہیں پر ہے. عقائد کے ہمارے 2 امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی. امام ابو منصور ماتوریدی بھی وہیں پر ہے. فقہ حنفی کی مرکزیت کے لیے، آج بقا کے لیے، اگر علماء ازبکستان کو ہٹا دیا جائے تو فقہ حنفی کے خزانے میں بہت کچھ کمی ہو جائے. اور وہی وجہ ہے کہ روس کی سرحدوں سے لے کر ادھر پورا روس، پورا ماوراء النہر، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، اور نیچے چلے جاؤ
ہندوستان کی سرحدوں تک یہ پورا بیلٹ فقہ حنفی کے ماننے والوں کا ہے. یہ کھربہا کھرب حنفی سے 1200-1300 سال سے ان سب کے امام وہیں پر. آپ سن کے حیرت کریں، محدثین وہاں کے، مفسرین وہاں کے، فقہا وہاں کے، زہاد وہاں کے، عباد وہاں کے، مشائخ وہاں کے، سادات وہاں کے. اور سلسلہ نقشبندیہ وہاں پہ تو سلسلہ نقشبندیہ کے اماموں کی اگر فہرست دیکھیں تو ایک کے بعد ایک 11 نقشبندیوں کے امام، جس میں حضرت بہاؤالدین نقشبند ہے، حضرت عبدالخالق غجدوانی ہے، حضرت سیدنا شاہ محمود فغنوی ہے، اور بے شمار اولیاء کرام. ایک ایک شہر میں ہزار سے زیادہ مسجدیں آج بھی، اور ہزار سے زیادہ خانقاہیں آج بھی ہیں. اب وہ ایسے مدرسے تھے کہ جن میں پڑھنے کے لیے غریب نواز ایران سے وہاں گئے تھے. وہ ایسے مدرسے تھے، حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ جیسے وہاں جا کے پڑھتے تھے. یہ سب صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام کا وہ عظیم ترین قلعہ تھا. لیکن آج افسوس، اگر آپ وہاں جائیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کسی زمانے میں اسلام کا اتنا بڑا قلعہ تھا. ہم لوگ ابھی پچھلے سال شوال میں 10 روز کے لیے گئے تھے، خون کے آنسو رونا پڑا. وہاں لباس سے کوئی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ مسلمان، چہرے مہرے سے سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ مسلمان. حالانکہ ہم جس وقت گئے ہیں یہ لوگ روس سے آزادی حاصل کر کے وہاں کی حکومت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں. 99.99% مسلمان ہیں، سب سنی ہیں، سب اہل سنت ہیں، سب درود فاتحہ والے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ کسی کو کلمہ یاد ہے. امام قاضی خان کے مزار کے بعد ایک خاتون ملی، رو رو کے کہہ رہی تھی 1 سال سے میری بہن بستر پر ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک بار اسے سورہ یاسین سنا دے. 1 سال سے یہاں میں کوشش کر کر کے تھک گئی، کوئی سورہ یاسین سنانے والا نہیں ملتا. جہاں غریب نواز پڑھنے گئے، جہاں امام علامہ جامی وہاں پڑھتے ہوں، جہاں آج بھی تبرکات کے نام پر ایسی بے شبہ چیزیں ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا لکھا ہوا قرآن، صحابہ کے ہاتھ کا لکھا، جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، وہ قرآن آج بھی بعین ہی اصل حالت میں وہاں محفوظ. تبرکات بھی. لیکن اسلام اتنا ختم ہو گیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے، آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیں، بغیر شراب کی کوئی ہوٹل نہیں. یہ سڑکوں پہ، بخارا شہر میں سڑکوں پہ جو ہم سوچیں کہ چلو سڑکوں پہ کچھ خرید کے کھا لیں، سڑکوں پہ بھی جسے ٹپری ہمارے یہاں جسے کہتے ہیں، باکڑے کہتے ہیں، یہاں پر بھی کھانے کی چیزیں وہ گوشت وغیرہ بھون کے دیتے ہیں، وہاں شراب کی بوتلیں لگی ہیں، بغیر اس کے وہاں کوئی دکان کھل نہیں سکتی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نام کے سب مسلمان باقی ہیں. اور وہاں اب تو نیا قانون بھی بن گیا، وہاں امام بخاری کے مزار کا پتہ نہیں تھا. کئی لاکھ مزارات کو توڑ دیا گیا، ویران کر دیا گیا. ہر شہر میں 1,000 خانقاہ، 1,000 مسجدیں، سب میں تالے لگے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ جب کمیونسٹ حکومت آئی تو ان کمیونسٹوں نے بجائے اس کے کہ اسلام پر پابندی لگاتے، انہوں نے مدرسوں کو پابندی لگائی. سارے ملک میں روس کے جتنے آزاد ممالک تھے یا مقبوضہ ممالک تھے، سب مقبوضہ ممالک پہ روس نے مدرسوں پہ پابندی لگائی. اور ان مدرسوں پہ پابندی لگانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70-80 سال بیتے ہیں، آج وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقی اسلام سے ان کا کوئی تعلق. اب کی حکومت وہاں کچھ کوشش کر رہی ہے،
وہ کوشش بھی کیا کہ سیاح زیادہ سے زیادہ یہاں آئیں، وہ پرانی خانقاہوں مسجدوں کی ریپیئرنگ کر کے بہت خوبصورت بہت شاندار بنا رہے، اور وہاں اپنے سرکاری امام وغیرہ رکھ کر وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف دکھاوے کا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اندر سے وہ ہیں مسلمان، لیکن اوپر سے اسلام کہیں سے نظر نہیں آتا۔ اس لیے مسلمانوں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، اس بھرم میں مت رہنا ہم ہندوستان میں رہنے والے، ہم تو بھیونڈی کے ہیں، ہم تو ممبئی کے ہیں، ہم تو بریلی کے ہیں، ہم تو کچھوچا کے ہیں، ہم رامپور بدایوں کے ہیں، ہم تو یہاں کے ہیں، ہم تو حیدرآباد کے ہیں، ہم لکھنؤ کے، رامپور کے، کہیں کے بھی ہو، اگر غلط کام کرو گے تباہ و برباد کر دیے جاؤ۔ اگر تم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنے مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنی خانقاہوں کو بچانا چاہتے ہو، خدا کے لیے ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو آباد کرو۔ یہ مدرسے، یہ مکتب رہیں گے، تمہارے بچے حقیقت میں مسلمان رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مرد علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تم انگریزی تعلیم جو دینا چاہتے ہو، دلانا چاہتے ہو، دلاؤ، لیکن پہلے انہیں کامل مسلمان بناؤ۔ ایک مسلمان کے لیے جتنے دینی علوم کا سیکھنا فرض ہے، مثلا یہی طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ بنیادی مسائل جس کی ضرورت ہے، ان مسائل کو سکھا دو، یعنی اسے مسلمان بنا دو۔ جب مسلمان بن کے پھر وہ ڈاکٹر بنے گا تو پھر وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ انصاف سے کام لے گا، پھر ڈسٹل واٹر انجیکٹ کر کے 200 روپیہ نہیں لے گا، ضرورت ہوگی تبھی وہ انہیں سیریز لگائے گا۔ اگر تمہارا بچہ انجینئر بنے گا، مسلمان ہوگا، تو کتنے ریت میں کتنی سیمنٹ ملانی ہے صحیح سے ہی ملائے گا، اور نہیں تو وہ سیمنٹ کم کر کے ریتی اور کھڑی بڑھا کے وہ دھوکہ دھڑی کر کے جو روپیہ تو کمائے گا، لیکن قوم کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اللہ کے غضب کو دعوت دے گا۔ اس لیے سماج میں چاہے جو علم دینا ہو آپ اپنے بچوں کو دیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار، لیکن اس کے پہلے ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کے اندر جو مکتب چلتے ہیں ان کو حقیر نہ جانو۔ یہیں سے بچے بنیادی علوم سیکھ کر، فرض علوم سیکھ کر اسلام پر قائم رہیں گے، تو وہ جہاں بھی جائیں گے لاشعور میں ان کے اسلام رہے گا، ایمان رہے گا۔ اگر آپ کل خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان پہلے بناؤ، اس کے بعد تمہیں جو چیز دنیاوی طور پہ جو علوم دینا ہو دو۔ یہی پیغام محبت لے کے یہ فقیر عزیزی آپ کے پاس آیا، اور الحمدللہ ہمارے گلشن عزیزی میں فرض علوم کورس کے نام سے بھی ایک کورس چلایا جاتا ہے۔ اس میں داخلے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، 65 اور 70 سال کے عمر کے لوگ بھی ہمارے یہاں پڑھنے آ رہے ہیں، اسکول کے پڑھانے والے بھی وہاں پڑھنے آ رہے ہیں، بہترین انجینئرنگ کی جاب کرنے والے بھی پڑھنے آتے ہیں، اور صرف صبح 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے۔ اور فرض علوم کورس میں الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ انہیں پہلے عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کو، رسول کو ماننا کس طرح چاہیے، جو بنیادی عقائد ہیں جن کا جاننا ضروری ہے وہ پہلے سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، کیا کیا ضروریات ہیں، روزوں کے مسائل، جو ایک انسان کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے، جن مسائل کا سیکھنا فرض ہے، اس کے لیے باقاعدہ فرض علوم کورس بنا دیا گیا ہے۔ اللہ جزائے خیر دونوں علماء ربانیین کو جنہوں نے یہ محنت کی، اور اب تو کتابی شکل میں آ گیا، اسے پڑھایا جاتا ہے۔ پھر تجوید تھوڑی سکھائی جاتی ہے، قاری نہیں بناتے، لیکن اتنا ضرور قرآن سکھا دیتے ہیں، تلفظ اتنا درست کر دیتے ہیں کہ
کہ نماز صحیح ہو جانے کے لیے جتنی تجوید کی ضرورت ہے اتنا سکھا دیا جاتا ہے. پھر چل قرآن کی صورتیں یاد کرا دی جاتی ہیں کہ گما پھرا کے وہی صحیح صحیح پڑھیں گے تو کم سے کم نماز تو پوری ہوگی. آج ہمارے یہاں بولتے ہوئے شرم آتی ہے. کچھ لوگ 50 سال 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں اور سارا دماغ دغابازی میں. نمازی ہے لیکن ان کی نماز ان کو گناہوں سے نہیں روک پاتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا وعدہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی. اور ہم ایسے بڈھوں کو دیکھتے ہیں 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی بے حیائی اور برائی اور گناہ سے نہیں بچ رہے. تو کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ صحیح ہے. صحیح بات یہ اللہ فرما رہا ہے نماز روکتی ہے. یہ 50 سال سے جا کے صحیح نماز ہی نہیں پڑھ رہے. ان کو نہ طہارت کے مسائل معلوم، نہ نماز کے مسائل معلوم، نہ مخارج معلوم، نہ تجوید معلوم. جا کے سر تو پٹک رہے اور 50 سال کے بعد بھی ان کو جہاں سے نماز چلی تھی وہی ہے. حضرت روم فرماتے ہیں کہ بغیر علم کا نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے کولو کا بیل. کولو میں جو بیل پہلے، یہاں کولو ہے نہیں، نئی نسل جانتی بھی نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے تو گھانی دیکھی ہوگی، یا حاجی صاحب کی جو گھانی تھی یہاں پہ دیکھی ہوگی آپ نے، میں نے بھی دیکھی ہے. تو وہاں پہ جو بیل یا بھینس رہتی تھی، عام طور پہ بیل، تو اس کے کاندھے پہ جوا ہوتا تھا، وہ گڑھا ہوتا تھا، اسی میں گول گول چلتا تھا. کولو میں وہ پیرتے تھے، تیل نکلتا تھا. ان بیلوں کے آنکھ پہ پٹی بندھی رہتی تھی. اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ دلچسپ بات ہے. کولو کے بیل کو جب ایک بار لگا دیا گیا، اب وہ اس کو چلائیں تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ رک جائے، تھوڑی دیر بعد رک جائے، تھوڑی دیر بعد رک جائے. اب وہ جو تیلی تھا بیچارہ پریشان ہو گیا سار کہ اب اس کے پیچھے تو 24 گھنٹہ چابک لے کے کھڑا رکھنا پڑتا ہے. اب وہ بیچارہ کھانے کے لیے گیا، کوئی اور کام کے لیے گیا، یہاں وہی حال ہے کہ چلتے چلتے رک جائے. کسی نے سکھا دیا اس کے گلے میں گھنٹی باندھ دو، یہ چلتا رہے گا، گھنٹی بجتی رہے گی. تو کچھ دن تک تو اس میں چلا، لیکن بیل تھا تو کیا ہوا؟ کچھ تو عقل تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کے سمجھ میں آ گیا تو اپنی جگہ کھڑے رہ کے سر ہلانے لگا. اب جو سر ہلانے لگا تو گھنٹی بج رہی ہے، یہ بیچارے اندر ہیں، ان کو وہ سمجھ رہے کہ چل رہا ہے. آ کے دیکھے تو وہ کھڑے ہو کے گردن ہلا رہا. پھر کسی نے اس کو سکھایا، اور انسان کے علم اور عقل کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی. تو انسان نے کیا کیا کہ اس کے آنکھ پہ پٹی باندھ دی. اب پٹی باندھ کے ایک بار چلا دیا. جب چلا تو چلا، صبح سے شام تک وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بمبئی سے بھیونڈی سے بمبئی پہنچ گیا، آگرہ سے دلی پہنچ گیا. چل رہا ہے، آنکھ پہ پٹی بندھی. لیکن شام میں جب اس کی پٹی کھولتے ہیں تو جہاں سے چلا تھا وہیں. واللہ العظیم ایسے ہی وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ دین کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے جو بغیر علم دین کے عمل کرتے ہیں، ایسے ہی سمجھ لو ان کی آنکھوں پہ جہالت کی پٹی ہے. اور 60 سال کے بعد وہ جب پٹی اترے گی، مریں گے، قبر میں جائیں گے، یہ سارا کیا دھرا کارت رہے گا. اس لیے خدا اور رسول کو راضی کرنا ہے. ان مدرسوں کی اہمیت کو پہچانو، ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی اہمیت کو پہچانو. اپنے بچوں کو لاؤ، پڑھاؤ. بہت کوششیں کرتے ہو تم، بہت روپیہ خرچ کرتے ہو تم اپنے بچوں کے دنیاوی تعلیم پر. مائیں اپنی نیند قربان کر دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بھیک تک مانگتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اور آسانی سے دین مل رہا ہے تو تمہیں چربی چڑھ گئی ہے. مکتب میں بھیجنے کے لیے 1000 بہانے. سن لو غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے. مسافرو روش کارواں بدل ڈالو. تمہیں چاہیے کہ تم ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو، ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھو. محلے والوں سے خصوصی گزارش ہے، ہم تو پنویل کر فیملی سے صرف دعائیں دے سکتے ہیں، اور دعا دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. اللہ ان کو شاد آباد کرے، اور اتنا دے کہ یہی نہیں اس کے علاوہ اور اللہ ان کو دے، وہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے. لیکن محلے والے
ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایک چیز ہمیں ملی ہے تو اسے کامیابی کے ساتھ عروج تک لے جانے کے لیے جتنی بھی محنت ہو سکے، کوشش ہو سکے، کریں اخلاص و للہیت کے ساتھ۔ یہ مدرسے قائم رہیں گے، مسجدیں آباد رہیں گی۔ مدرسے قائم رہیں گے، تمہاری خانقاہیں آباد رہیں گی۔ مسجدیں قائم رہیں گے، تمہاری بستی آباد رہے گی۔ مسجدیں قائم رہیں گے، تمہارا اسلام، تمہارا ایمان قائم رہے گا۔ اور سنو، آخری بات، یہ بھرم میں مت رہنا کہ ہم ہیں تو اسلام ہے۔ اس بھرم میں مت رہنا کہ ہم ہیں تو اسلام ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جو قوم اللہ رسول کے فرمان کو چھوڑ دیتی ہے، دین اور شریعت سنت کو پس پشت ڈالتی ہے، اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، اور اللہ نئے لوگوں کو اسلام عطا کرتا ہے۔ آج یورپ میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب، امریکہ اور کینیڈا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اسلام۔ ہمارے لوگ کرامت دیکھ کے اسلام نہیں ہو رہے، مٹکے کا نمبر لے کے بابا کے پیچھے نہیں جا رہے، وہ کچھ پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر، حق کی تلاش میں آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یورپ اسلام و مسلمانوں کے اتنا بڑا دشمن ہے، کل وہی یورپ اسلام و مسلمانوں کی خدمت کا سب سے بڑا مقام نہ بن جائے۔ عرب تباہ ہوئے تھے تو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے یہ بر صغیر کا علاقہ اور انڈونیشیا، جکارتہ، ملیشیا میں اسلام پھیلا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام سے دور جائیں تو اللہ ہمیں تباہ کر دے، وہاں کے لوگوں کو آباد کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے، مومن رہے۔ شرط ہے مومن ہونا۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنی جائیداد چھوڑ کے جانا کہ وہ ارب پتی کھرب پتی رہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہم کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنا کے جائیں اور انہیں اسلام کا سبق نہ دیں، مسلمانوں کا اسلامی تعلیم نہ دیں، تو سمجھ لو کہ ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمارے بچوں کا حق ہے کہ ہم جہاں انہیں دنیا کی آسائش دیں، وہیں دین کی تعلیم بھی انہیں مہیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے، اور ان دینی مدارس، مکاتب اور دینی اداروں کی بقا کے لیے ہم سب سے سچی خدمت لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔